کہ اگر آپ کسی کے گھر جائیں تو کتنے لحاظ سے آپ رہیں گے اگر کوئی آپ کی مدد کرے. جب بھی بدلہ لینا ہوتا ہے اور معاف کر کے بات نہیں چھوڑنی ہوتی تو اس میں کسی نہ کسی بے قصور کا نقصان ضرور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی یوں ہی معاف کر دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس چینل کا نام نور ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں نور کا لفظ آتا ہے سنگولر، ایک کی طرح، اور جو ظلمات کا لفظ آتا ہے، جو اندھیرے، وہ آتا ہے پلورل میں. یعنی نور کا راستہ ایک ہی ہے، سیدھے راستے پہ جو چل رہا ہے اس کا وہ ایک ہی راستہ ہے اس کا، اور جو غلط راستوں پہ ہیں وہ کئی راستے ہیں اس پہ چلنے کے، گناہ کرنے کے، غلطیاں کرنے کے، اللہ کو ناراض کرنے کے کئی طریقے ہیں. قرآن میں ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ نور کا راستہ کیا ہے، اور اس میں یہی ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں قرآن کی تعلیمات پڑھ کے کہ نور کا راستہ کیا ہے، کیوں ہے، تاکہ نور کے راستے پہ چل کے ہمارے اوپر بھی وہی عنایتیں ہوں جو اللہ نے اپنے چنے ہوئے بندوں پہ کی، جن کا اللہ نے ذکر کیا اس قرآن مجید میں. سورہ فاتحہ کے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہو سکتی، اور سورہ فاتحہ میں ہم ہر روز یہ دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلائیں جن پہ آپ نے انعامات کیے، اور ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلائیں جن پہ آپ نے اپنی ناراضگی کی. پیغمبر بھی اللہ نے اسی لیے بھیجے مختلف وقتوں میں، مختلف علاقوں میں، تاکہ وہ لوگوں کو سکھا سکیں کہ نور کا راستہ کیا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے. جو شخص آج سیدھے راستے پہ، 1000 سال پہلے بھی جو شخص سیدھے راستے پہ تھا ان کے طور طریقے وہی ہوں گے، اور جو 3000 سال پہلے سیدھے راستے پہ تھا اللہ کے راستے پہ، اس کے بھی طور طریقے وہی ہوں گے. پچھلی ایک ویڈیو میں سورہ یوسف کا ترجمہ اردو میں پڑھا گیا تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا باتیں چنی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو بتانے کے لیے. پھر ایک اور ویڈیو میں یہ تبصرہ ہوا کہ ان کی زندگی کے واقعات سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا مختصر قصہ یہ ہے کہ جب ان کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تو کس طرح وہ بکا کے مصر پہنچ گئے، وہاں پہ غلام رہے، بعد میں قید میں رہے، اور اس کے بعد بادشاہ نے انہیں اپنا سارا نظام سنبھالنے کا اعزاز دے دیا. اس کے بعد ملک میں قحط پڑا، جس کو وجہ سے ان کے بھائی جو تھے 10 بھائی، وہ غلہ ڈھونڈنے وہاں آ پہنچے، ان کے در پہ آ پہنچے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کس سٹیج پہ جا کے اپنے بھائیوں کو معافی دی، جب باپ کے سامنے قصہ، جب ان کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے قصہ صاف پتہ چل گیا کہ کس کی غلطی تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا گیا تھا، تو کس سٹیج پہ آ کے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو معاف کیا، معافی دے دی. لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ کس موقع پہ معافی ملی بھائی سے اور باپ سے. حضرت یوسف علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت تعریف کی ہے ان کے علم اور حکمت کی، اور اللہ نے کہا ہے کہ میں نے انہیں یہ دیا کیونکہ وہ احسان کرنے والوں میں سے تھے. احسان کا مطلب یہ ہے کہ اتنا اگلے کا حق نہ ہو لیکن آپ پھر اس کے ساتھ کچھ بھلا کر دیں. سورہ یوسف ایک اچھی صورت ہے جس سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح معافی دینی چاہیے اور کیوں دینی چاہیے، کیا اگلے کو کرنا چاہیے جس کے بعد آپ اپنا معاملہ ختم کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نام جو ہے رحمان، رحیم، صبور، وہ سب اللہ کے نام ہے، اور اللہ نے کہاں کہاں اپنے ان خوبیوں کو یوز کیا ہے، اور اسی کی بیس پہ وہی تعلیمات ہمیں قرآن میں دی جا رہی ہیں. جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ایجپٹ میں قید کر دیا گیا، وہ بے قصور تھے. پھر بادشاہ کے ساتھ جب ٹرسٹ بلڈ کر کے باہر آئے تو انہوں نے کوئی بدلہ نہیں لیا. اس کی یہ وجہ کہ ایک دفعہ غلطی ہو گئی، ملک انہوں نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ جی جیل میں بھیج دیا. دوسری دفعہ ان کے ساتھ اچھا ہوا، بادشاہ نے ان پہ ٹرسٹ کیا، بادشاہ نے انہیں جیل سے نکال کے بہت زیادہ رتبہ دے دیا، بہت زیادہ اتھارٹی دے دی، جس سے انہوں نے مصر کا نظام سنبھال لیا. تو اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اب ان کے ساتھ کوئی بدلہ نہیں لیا، کوئی نہ بدلہ لیا نہ غصہ کیا، بلکہ بھلا کر دیا، اس بجائے اس کے کہ اپنا غصہ کرتے کہ مجھے کئی سال جیل میں رکھا لیکن معاملہ ٹھیک ہو گیا بادشاہ کے ساتھ، اور وہ تو انہوں نے وہ پچھلی باتیں چھوڑ دیں. پہلی بات یہ سمجھنے کی ضروری ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کس سٹیج پہ معاف کیا؟ پہلے بھائی آئے غلے کی تلاش میں، انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام یہاں پہ نظام سنبھال رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کو پہچان گئے. پہلے انہوں نے بھائیوں کو ایک ایسے طریقے سے اس کام میں پھنسایا کہ وہ اپنے بھائی کو جو وہاں چھوڑ کے ہیں، بنیامین کو، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، انہیں اپنے ساتھ لے کے آئیں. تو انہوں نے جو ان کے پیسے ویسے تھے وہ سارے واپس رکھ دیے. وہاں جا کے انہوں نے جب اپنی پوٹلیاں کھولیں تو انہیں وہ سامان مل گیا، ٹرسٹ بلڈ ہو گیا کہ یہ تو اچھا انسان ہے جس نے ہمیں غلہ دیا، ہم واپس لے جاتے ہیں.
پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بھیجنا چاہ رہے تھے. انہوں نے اللہ کا وعدہ لے کے اپنے بنیامین کو بیٹے کو بھیج دیا بھائیوں کے ساتھ. ان پہ بھروسہ کر لیا جنہوں نے پہلے بھائی کو لے جا کے یہ باپ کو کہہ دیا تھا کہ بھیڑیے نے کھا لیا اور خون لگا کے لے آئے, قمیض پھٹی بھی نہیں تھی. دوسری دفعہ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے تو اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے آئے خیر خیریت سے, یعنی راستے میں ان کا کوئی نقصان نہیں کیا. انہوں نے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کا کیا تھا. پہلے یہ ایک ثبوت مل گیا کہ اب بھائی بدل چکے ہیں. پھر جب یہاں لائے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک ترکیب چلائی جو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بہت اللہ تعالیٰ نے وہ بات پسند فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے وہ علم دیا اور ہم نے ایک ایسا طریقہ بتایا جس سے اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا بنیامین کو. تو ان کے بیگ میں سونے کا پیالہ ڈال دیا, ان کو چوری کے الزام میں اس طرح دکھایا کہ چوری کی بھی ہے تو وہ نہیں اب رکھا جائے گا. بھائی بہت لڑے, بھائیوں نے کہا ہمیں رکھ لو لیکن اس کو لے جاؤ. تو ایک اور ثبوت مل گیا کہ بھائی اب بدل چکے ہیں, کہ وہ اب بنیامین کی پرواہ کر رہے ہیں, وہ اس طرح کا سلوک نہیں کر رہے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا. پھر آخرکار معاملہ جو بھی ہوا انہوں نے کہا کہ نہیں بنیامین کو ہی رکھنا پڑے گا کیونکہ انہی کے بیگ میں سے نکلے. تو بھائی واپس چلے گئے روتے دھوتے کہ جی اب باپ کو جا کے کیا منہ دکھائیں گے. باپ کے پاس جا کے صفائیاں پیش کیں کہ آپ ان لوگوں سے پوچھ لیں کہ کیا معاملہ ہوا, ہم سچے ہیں یہ وہ. تو باپ کو بھی پتہ چلا کہ اب بات سچی ہے. پھر ان کے باپ نے کہا کہ دوبارہ جا کے ڈھونڈو, ہم مایوس نہیں ہوتے, دوبارہ جاؤ اور وہاں جا کے حضرت یوسف اور ان کے بھائی کو ڈھونڈ کے آؤ. پھر جب وہ تیسری دفعہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو تب حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے اور تم لوگوں نے مجھے اچھی طرح پتہ ہے جو تم لوگوں نے میرے ساتھ کیا. لیکن انہوں نے اس موقع پہ انہیں معاف کیا, اس موقع پہ اپنا بتایا کہ میں یوسف ہوں اور اس موقع پہ معاف کیا کیونکہ انہیں بھی تسلی ہو گئی تھی کہ بھائی اب بدل گئے ہیں. اگر انہوں نے پہلے شیطان کے ورغلانے میں آ کے کوئی غلط کام کیا, ظلم کیا, تو اب دوسرے بھائی کے ساتھ وہی چیز نہیں کی. اب وہ سچے دل سے باپ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں, باپ کی سن رہے ہیں, بھائی کے ساتھ سنسیئر ہو گئے ہیں, بھائی کی پرواہ کر رہے ہیں. پھر جب یہ بات سامنے آ گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں وہ جنہوں نے ان کو غلہ دیا تھا اور اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھا تھا ایک بہانے سے, تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنی قمیض دی کہ باپ کی آنکھوں پہ ڈال دیں تاکہ ان کی بینائی واپس آ جائے. تو جب وہ واپس گئے باپ کے پاس تو باپ کو پتہ چل گیا کہ دونوں بھائی زندہ ہیں, نظر ان کی واپس آ گئی, یعنی جو باپ کا نقصان ہوا تھا اس کی تلافی ہو گئی, وہ نقصان اب ختم ہو گیا, بیٹے مل گئے, نظر واپس آ گئی. تو پھر باپ نے بیٹوں کو معاف کر دیا کیونکہ اب پتہ چل گیا کہ دوسرے بھائی کے ساتھ انہوں نے وہ کام نہیں کیا جو پہلے کے ساتھ کیا اور معاملہ ایک صحیح ہو گیا, تو انہوں نے معاف کر دیا. تب اس سٹیج پہ اپنے بیٹوں کو معاف کیا کیونکہ انہیں پتہ چل گیا کہ واقعی بیٹے کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے. اب اس سے قرآن میں یہ واقعہ اتنی لمبی کہانی کیوں اللہ نے لی ہے تاکہ پتہ چلے کہ ہم نے اگر کسی کو معاف کرنا ہے تو اس طرح کر سکتے ہیں کہ ویسے تو ضروری نہیں آپ معاف کر دیں بغیر کسی ثبوتوں کے, لیکن اگر آپ نے کسی سے معافی لینی ہے, اگر آپ نے کسی کے ساتھ برا کیا تو آپ یہ سب سٹیپ کریں کہ آپ ٹرسٹ بلڈ کریں. پہلی دفعہ غلطی ہو گئی تو دوبارہ نہ وہ غلطی کریں. اس کے بعد جو دوسرے کا اگر آپ کے ہاتھوں کوئی نقصان ہوئے تو اس نقصان کی تلافی کرنے کی کوشش کریں. ہم اب یہ واقعہ پڑھ کے آپ یہ اس انتظار میں نہ بیٹھ جائیں کہ چلیں جب جس شخص نے ہمارے ساتھ برا کیا وہ سب آ کے ہم سے معافی مانگیں. آپ یہ کام کا آغاز شروع کریں کہ آپ نے جس کے ساتھ برا کیا ہے اس کے ساتھ آپ ایسا سلوک کریں کہ معاملہ ختم کر کے احسان کر دیں. آپ سے جو ان کا نقصان ہوا ہے, کوئی دل دکھا ہے تو آپ ان کا دل اچھا کر دیں. آپ کسی طرح کا نقصان ہوا ہے تو اس نقصان کی آپ تلافی کر دیں اور آپ یہ ٹرسٹ بلڈ کریں. آپ ایسا اپنا رویہ اور اخلاق بدلیں کہ اگلے کو یقین آ جائے کہ اب آپ دوبارہ ویسے نہیں ہیں, کہ اب آپ دوبارہ ویسی نہ غلطی کریں گے نہ آپ نے کی ہے, ایک دفعہ ہوگی تو چلیں جی ختم بات. اس سے ایک اور مطلب یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی یوں ہی معاف کر دیں گے. اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے چنے ہوئے بندوں کے دل میں معافی کا جذبہ ایسا ڈال دیا, صبر ایسا ڈال دیا, تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ بھی معاف اسی طرح ہی کر دیتے ہیں. اور وہ تو خیر کہا ہے اللہ نے کہ میں کر دیتا ہوں معاف, لیکن پھر اللہ کو بھی آپ نے خوش کرنا ہے, یعنی دوبارہ وہ کام نہیں کرنا. سچے دل سے جب بدل جائیں گے تو اس کا مطلب ہے معافی مل جائے گی. تو جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنا ٹرسٹ بلڈ کیا, دوبارہ وہ کام نہیں کیا, تو یہ معافی کا طریقہ. اس کا مطلب اگر یہ واقعہ بتایا ہے اتنی ڈیٹیل, تو
یہ طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا اور پھر معافی کی امید رکھیں، دوسروں کو معاف کر دیں، دوسروں کا بھلا کر دیں، اور اللہ سے معافی جب مانگنی ہے تو اپنے آپ کو بدل لیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے صبور، یعنی صبر کرنے والے۔ تو اللہ نے وہی انسانوں کو بھی حکم دیا ہے، بدلہ کسی معاملوں میں بدلہ لے سکتے ہیں اتنا جتنا آپ کے ساتھ ہوا ہو، لیکن پھر اللہ نے یہی کہا ہے کہ اگر آپ معاف کر سکیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب آپ بدلہ لیتے ہیں تو اس میں کسی بے قصور کا بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ جس طرح فرض کریں میاں بیوی کی لڑائی ہوئی تو اس میں بچوں کا نقصان ہو گیا، اب وہ بے قصور ہیں لیکن وہ پس رہے ہیں اس میں۔ کوئی ساس بہو کی لڑائی ہے، کوئی جھگڑے ہیں، تو اس میں اب میاں جو ہے، جو بیٹا ہے اس عورت کا اور جو میاں ہے اس عورت کا، وہ پس رہا ہے، ایک بے قصور شخص کو بھگتنا پڑ رہا ہے وہ سارا معاملہ۔ اسی طرح ملکوں کی جنگیں ہوتی ہیں، ملک کے لیڈرز ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، پتہ نہیں کس کا کیا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن بیچارے جو جنگیں لڑ رہے ہوتے ہیں وہ بھی بے قصور ہوتے ہیں، اس ملک کے لوگ بے قصور ہوتے ہیں جن کو بھگتنی پڑتی ہیں وہ سارے نقصانات۔ تو جب بھی بدلہ لینا ہوتا ہے اور معاف کر کے بات نہیں چھوڑنی ہوتی تو اس میں کسی نہ کسی بے قصور کا نقصان ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے بدلہ ٹھیک ہے، آپ کا اگر حق ہے کہ آپ نے بدلہ لینا ہے کسی سے کیونکہ جی آپ کے ساتھ برا ہوا، تو آپ یہ سوچ لیں کہ اس میں جب بے قصور مارا جائے گا، جب بے قصور کا بھی آپ نقصان کریں گے، اس کے ساتھ کچھ ظلم کر دیں گے اپنے بدلے میں، تو اس کا جواب آپ کو آخرت میں دینا پڑے گا۔ جس شخص نے آپ کے ساتھ کچھ نہیں کیا اس کے ساتھ آپ بدلہ کیوں لیا، اس کے ساتھ کیوں ظلم کیا گیا، اس کو کیوں اس معاملے میں شامل کیا گیا۔ اس لیے سب سے زیادہ جو ایک اپنے آپ کو کہتے ہیں سیف رکھنا ہے وہ اس چیز میں کہ معاف کر دیں، صبر کر لیں، اینڈ میں تو اللہ نہیں دینا ہے، اللہ سارا کور اپ کرنے کے لیے ہیں۔ معاف کرنے کا ایک اور یہ فائدہ ہے کہ پاسٹ میں، اب ماضی میں جو مسئلہ ہو گیا وہ تو ہو گیا، اس کو جا کے اب آپ بدل نہیں سکتے۔ بدلہ لے کے یا تو آپ کسی بے قصور کا نقصان بھی کر دیں گے اور اللہ کو بھی ناراض ہی کریں گے، آپ نے صبر تو نہیں نہ کیا، آپ کتنا لینا چاہیے تھا کہ نہیں یہ بھی نہیں آپ کو پتا، تو کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے بالکل صحیح کام کیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ معاف کر کے معاملہ ختم کریں تو ہم سمجھتے ہیں ہم کسی پہ احسان کریں، اصل میں ہم سب سے زیادہ اپنا بھلا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے دل سے وہ بوجھ ختم کر رہے ہوتے ہیں، وہ غصے ختم کر رہے ہوتے ہیں، وہ غم اور وہ چیز کو اپنے آپ سے نکال رہے ہوتے ہیں۔ صرف اس کی مثال یہ بہت اچھی یہاں پہ لوگ دیتے ہیں کہ بالکل اس طرح کہ آپ ایک بالٹی پانی کی اٹھا کے سارا وقت چل رہے ہیں، سارا وقت آپ نے جہاں اٹھنا بیٹھنا ایک بوجھ اپنے اوپر آپ نے اٹھایا ہوا، یا باندھ لیں آپ اپنے ساتھ کسی بوجھ کو اور وزن کو باندھ لیں اور سارا دن اس بوجھ کے ساتھ آپ نے چلنا ہے۔ اگر آپ دماغی سکون چاہتے ہیں تو اس میں ایک یہ طریقہ بھی ہے کہ آپ دوسرے کو معاف کر کے اگلے جس نے برا کیا اس کا بھلا کر دیں اور اللہ کے انعامات کے انتظار میں بیٹھ جائیں جو کہ ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بشارت دی تھی کہ آپ جنت میں جا رہے ہیں، بہت اعلیٰ مقام ہے، انہوں نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا تھا جس کے لیے اللہ نے ان پہ انعامات کی، اللہ نے کوئی انہیں فیور نہیں دی۔ صادق اور امین وہ بچپن سے مشہور تھے، غاروں میں جا کے وہ عبادت اللہ کی کرتے تھے، جب وہ پہلی وحی آئی تب بھی وہ غار میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اور جب ان پہ وحی آئی تو وہ بہت ڈر گئے اور جا کے حضرت خدیجہ علیہ السلام کو بتایا، تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ تو مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک، خرچ نہ ہو وہاں خرچ دیتے ہیں، آپ جیسے شخص کے ساتھ کس طرح برا کچھ ہو سکتا ہے۔ مطلب ایسا لوگوں کو ان پہ اعتماد تھا کہ وہ اتنے اچھے انسان تھے کہ کوئی یہ مان ہی نہیں سکتا کہ ان کے ساتھ بھی کبھی کچھ برا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے بھی مشکلیں کاٹی ہیں، انہوں نے صبر کیا ہے، معاف کیا ہے، تو پھر کہیں جا کے ان کے درجات اللہ نے وہ رکھے ہیں۔ ان سب کے بعد انہوں نے وہ کیوں اللہ سے معافی مانگتے تھے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ یہ مثال سمجھیں کہ فرض کریں آپ کا اس دنیا میں نہ کوئی جاننے والا بچے، نہ آپ کے پاس پیسہ ہو، نہ آپ کے پاس آگے جاب کرنے کی کمانے کی کوئی ہمت یا وہ ایک ایبلٹی رہے، اس کے بعد دنیا میں جس کے پاس آپ جائیں وہ آپ سے منہ موڑ لے، کوئی شخص نہیں، ایک آپ اکیلے ہیں، اس میں ایک کوئی دنیا میں کوئی ایک شخص ایک دم سے اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آ جاؤ میرے گھر آ کے رہ جاؤ اور میں تمہاری مدد کرتا ہوں، میں تمہارا خیال رکھتا ہوں۔ اب ایسے شخص کے گھر آپ جائیں، اتنا جو آپ پہ احسان کر رہا ہے، جس نے آپ کو جگہ ایک سہارا دیا ہے اور کوئی اور نہیں تھا، سب راستے بند ہو گئے، وہاں اس شخص کے گھر جا کے اب آپ ہر وقت کبھی اس کے کسی کوئی چیز خراب کر دیں، اس کے بچوں کو ماریں، اس کے گھر والوں کے ساتھ برا سلوک کریں، تو کیا وہ شخص کرے گا آپ کے ساتھ؟ آپ کو سوچ لیں، چند دن برداشت کرے گا، صبر کر لے گا، پھر رحم کر لے گا، سمجھ جائے گا کہ ابھی آپ غصے میں ہیں، اور جو اس نے اس کے گھر کے اصول ہیں ان کو توڑتے رہیں ہر وقت۔
آخرکار کبھی تو وہ تنگ آ کے آپ کو گھر سے پھینک ہی دے گا نا۔ تو یہی معاملہ ہمارا دنیا میں ہے، ہمیں اللہ نے بھیجنا تھا اس دنیا میں، تو اللہ نے کیسے ایک ایسا طریقہ پیدا کیا جس سے ماں باپ اور رشتہ داروں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دی، پیدا ہوئے ہی تو پیار کرنے والے لوگ، ہمارا خیال رکھنے والے لوگ موجود تھے۔ کتنے اللہ نے وہ جانور بنائے، کیا کیا چیزیں بنائی ہمارے کھانے کے لیے، اور کیا کیا نعمتیں، آنکھیں دی، زبان جسے بول سکتے ہیں، مطلب انسان کی جو نعمتیں دی ہیں وہ اور کسی مخلوق کو وہ نعمتیں اللہ نے نہیں دی۔ فیصلہ کرنے کی ایک آزادی ہے ہمارے پاس، ہم کوئی فرشتوں والی زندگی نہیں ہے کہ جو حکم ہو تو فوراً وہ کر دو، اپنی مرضی ہماری کوئی ہے نہیں۔ پھر جب اتنا ہم پہ کسی نے احسان کیا ہو، اتنی خوبصورت کائنات ہمیں دی ہو، پورے کائنات ہمارے لیے بناتی ہو، ہر روز ہم اس کے خلاف ورزی کریں، ہر روز اس کے خلاف چلیں، ہر روز اس کو تنگ کریں، آخر میں کیا نتیجہ ہوگا؟ جب بچہ آپ کی بات نہیں مانتا تو آپ بھی کوئی تو کسی طرح کی تو کوئی سزا دیتے ہیں، کوئی وہ ویڈیو گیم نہیں کھیلنے دیتے، کوئی ٹائم آؤٹ دے دیتے ہیں، کچھ کرتے ہیں۔ تو ہر شخص کا ری ایکشن یہی ہوتا ہے کہ جب آپ اس کی نہیں سنتے، اسے تنگ کیے جاتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ وہ ری ایکشن کرتا ہے، کسی نہ کسی طرح آپ کو وہ پھر سزا آتی ہے۔ خود ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہمیں اندھیروں میں ڈبو دیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ رحم کیوں نہیں کر رہا۔ تو پھر اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ اللہ نے ان کو بنایا، اللہ نے ان پہ رحمتیں کی ہیں، اللہ ان کو پال رہا ہے، اللہ کر رہا ہے، تو اس لیے وہ شکر گزاری کرتے۔ ایک اور آپ کا طریقہ رویہ یہ ہو سکتا ہے ایسے شخص کے گھر میں رہ کے کہ آپ ہر وقت محتاط ہو کے رہیں، اور یہ سوچ کے رہیں کہ وہ کام نہیں کرنا جو کہ اس شخص کو ناپسند ہو، ہر وقت اس شخص کی پسند کو اپنی دماغ میں رکھ کے آپ اپنا دن گزاریں، تاکہ وہ شخص ایک شخص ہے جس نے آپ پہ احسان کر دیے اور آپ کا اور کوئی نہیں تھا، تو اس کو آپ نے ناراض نہیں کرنا۔ سارا وقت آپ میک شیور کریں، اس سے ہر روز بات ہو تو آپ کہیں گے صحیح ہے نا، سارا معاملہ کوئی تنگ تو نہیں آپ ہو رہے میری وجہ سے، صحیح ہے، تاکہ آپ کا بھی آگے کام چلتا رہے اور اگلا خوش رہے جو آپ پہ احسان کر رہے۔ تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت مل گئی کہ وہ جنت میں جائیں گے، تو تب بھی وہ کیوں معافی مانگتے رہے؟ کیونکہ انہیں اللہ کی رحمت کا اندازہ تھا، انہوں نے کہا کہ میں شکر گزار ہوں، اس لیے میں اللہ سے ہر وقت معافی مانگتا ہوں، اس لیے وہ محتاط ہو کے رہتے ہیں، کیونکہ وہ شکر گزار ہیں اللہ کی نعمتوں کا، انہیں پتہ ہے جو اللہ نے احسان ان پہ کر دی۔ اعمال محتاط ہو کے کرتے ہیں، جو زبان سے بات نکلے وہ محتاط ہو کے کرتے ہیں، تاکہ اللہ جنہوں نے اتنا کچھ دیا وہ ناراض نہ ہو جائے، اتنا اللہ کی ناراضگی کا ڈر۔ اب آپ یہ مثال سوچ لیں کہ اگر آپ کسی کے گھر جائیں تو کتنے لحاظ سے آپ رہیں گے اگر کوئی آپ کی مدد کرے۔ تو اسی طرح ساری مدد اللہ نے بھیجی ہے، تو ان کے ساتھ بھی اسی طرح محتاط ہو کے زندگی گزاریں، اور یہی نور کا راستہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں، اچھے اعمال سے اچھے اعمال پھیلتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ پہ معافی دی تو تب اس کے بعد زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اچھا اخلاق سے لوگوں سے بات کریں گے، ہنس رہے ہوں گے، اچھی طرح بات، تو آپ کے آس پاس کے لوگوں کا بھی وہی موڈ ہو جائے گا۔ جب آپ غصے میں ہوں گے بری طرح، تو آس پاس کے لوگوں کو بھی غصہ چڑھ جائے گا۔ تو جو آپ دوسروں سے عمل چاہتے ہیں وہ آپ شروع کریں، یعنی معاف آپ نے کرنا ہے پہلے، پھر آپ کو معافی ملے گی۔ آپ نے کسی کا نقصان کیا، آپ نے پہلے اس کی تلافی کرنی ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں۔ آپ اللہ سے دعا مانگیں، اللہ سے مدد مانگیں کہ آپ یہ اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں، اچھے کام پہ جب چلنا چاہیں تو مدد آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سن لیتے ہیں آپ انسان کی دعا اور وہ راستہ دکھا دیتے ہیں۔ تو ہمیں تھوڑی سی نیت کرنی چاہیے۔ یہ سب اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی پاور پہلے سمجھیں۔ انسان باغی اس شخص سے ہو اور اس شخص کو نہ کرے کہ ہم نے آپ کی نہیں سننی، جب آپ اس شخص سے جنگ میں جیت سکتے ہوں۔ جنگ آپ وہاں شروع کریں جب آپ جیت سکتے ہو۔ جب آپ کی جیت ہو ہی نہیں سکتی ایک جگہ، تو وہاں پھر وہی کرنا ہے جو اگلا چاہ رہا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ جا کے اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، لیکن اللہ تعالیٰ رحمان رحیم ہے، انہوں نے اصل میں تو نہیں وہ کام کرایا، انہوں نے صرف ان کی رضامندی دیکھنی تھی کہ کیا واقعی وہ اللہ کا حکم مان رہے ہیں۔ وہ اگر کہہ دیتے کہ نہیں میں مانتا، وہ ان کا بیٹا کہہ دیتے کہ یہ کب بات ہوئی کہ ہم تو نہیں مان رہے، تو اللہ کے پاس راستہ تو تھا، اسی وقت بجلی گرا کے بیٹے کو مار دیتے، وہاں سے ایک سانپ آتا وہ انہیں کاٹ دیتا، بات ختم ہو جاتی۔ تو جیت تو آپ سکتے ہی نہیں اس معاملے میں، تو لڑائی اس سے کریں، اس شخص کی نافرمانی کریں جہاں آپ جیت سکتے ہو۔ یہاں تو اینڈ اس لیے ہر وقت قیامت کا اور وہ آخرت کا ذکر اتنا قرآن مجید میں آئے تاکہ اللہ بتا رہے کہ اینڈ میں تو اللہ کی جیت ہے، ابھی نہیں اللہ پکڑ رہے تو کبھی نہ کبھی تو پکڑ ہو جائے گی۔
تو امید ہے یہ سب باتیں دیکھ کے سمجھ میں آیا ہوگا کہ اللہ کا حکم ماننا کیوں ضروری ہے، اللہ کا حکم کیا ہے اور اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد امید ہے کہ آپ کا کچھ طریقہ بدلا ہوگا، آپ نے کچھ پلان بدلا ہوگا اپنا، کچھ لوگ ہوں گے جو آپ کے دماغ میں ہوں گے جن کے ساتھ آپ نے کوئی تھوڑی بہت زیادتی کوئی کی ہوگی، تو اب پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ کیسا اچھا کرنا، اور اس میں آپ کا بھی بھلا ہوگا، اللہ کی عنایتیں آپ پہ آئیں گی اور آپ کے اندر آپ کا بوجھ ایک کم ہوگا، آپ اس بوجھ سے اور اس مشکل سے نکلیں گے اور آپ اچھا کام کر کے اچھا پھیلائیں گے، لوگ بھی اس طرح پھر آپ کی دیکھا دیکھی لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیں گے اور کچھ اچھے کاموں میں لگ جائیں گے جب آپ کو اچھا کام کرتا ہوا دیکھیں گے۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر اللہ حافظ۔